السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ 2018۔ یہ ایکٹ پاکستان میں 2018 میں پاس ہوا اور آج کل یہ ایکٹ پاکستان کے سینٹ میں مباحثے کی وجہ بنا ہوا ہے اور اسے لے کر مذہبی جماعتوں اور پاکستان کی عوام میں ایک تشویش کی لہر پھیلی ہوئی ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ہم جنس پرستی اور اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے حقوق کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ٹرانسجینڈر پیپل ہیں ان کو رائٹ آف جاب دیا جائے، ان کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ پر ان کی جنس کا تعین کیا جائے تاکہ ان کو کوئی ہراس نہ کر سکے۔ لیکن اصل میں یہ ایکٹ ہے کیا؟ دوستو، اس ایکٹ کے اندر ٹرانسجینڈر کی 3 طرح کی ڈیفینیشنز یعنی تعریفیں دی گئی ہیں، جہاں سے سارا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی پہلی تعریف کچھ یوں ہے: اگر کوئی مرد کسی حادثے کی صورت میں اپنے تولیدی اعضاء سے محروم ہو جاتا ہے یا وہ سرجری کروا لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عورت کی جنس میں رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مصنوعی طریقے یا سرجری کے ساتھ مرد بن جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مردوں کی جنس کے اندر رجسٹرڈ کروا سکتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی پہلی تعریف۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن نارمل ہے، اس کے اندر اتنا مسئلہ نہیں۔ اسی طرح تیسری تعریف کے مطابق اگر کوئی مرد اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے یا کوئی عورت اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہے اور اسی طرح ٹرانسجینڈر وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو مرد یا عورت لکھوا سکتے ہیں، وہ مرد یا عورت نادرا کے پاس جا کر اپنی مرضی کے مطابق جنس رکھوا سکتے ہیں۔ دوستو، اس ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے 2018 سے 2019 تک 28,000 سے لے کر 30,000 لوگوں نے اپنے جنس کو تبدیل کیا۔ دوستو، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا نقصان، جب ایک مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے گا تو دوسرا مرد اسی مرد کے ساتھ شادی کرے گا جو کاغذات کے اندر عورت ہے۔ اس طرح ایک مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ اس طرح معاشرے میں ہم جنس پرستی پھیلے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر ورڈ کی۔ دوستو، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو وہ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے یا ابہام ہوتا ہے، اور کروموسومز کی وجہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح کچھ بچوں کے بارے میں ابہام ہوتا ہے کہ وہ بچہ مرد ہے یا عورت ہے، تو بعض کا ابہام بچپن میں ہی کلیئر ہو جاتا ہے اور کچھ بچوں کا ابہام بلوغت کے بعد جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اگر بلوغت کے بعد چہرے پر داڑھی آتی ہے اور اس کے اعضاء مردانہ ہیں تو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر بچے کے اعضاء خواتین والے ہیں تو اس کا شمار خواتین میں ہوگا۔ یہی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، اور جب ابہام دور ہو جائے گا تو وہ شخص ٹرانسجینڈر نہیں رہے گا، اور ایسے شخص کو ٹرانس سیکس کہتے ہیں، جو کہ پیدائشی طور پر ہجڑا یا خسرا ہوتا ہے، جن کا ابہام بچپن میں یا بلوغت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت ریئرلی پائے جاتے ہیں۔ نادرا کی معلومات کے مطابق پاکستان میں ان کی تعداد 10,418 ہے۔ لیکن دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر ٹرانسجینڈر کی بہت بڑی تعداد میں باقی وہ لوگ ہیں جنہیں جینڈر ڈسفوریا ہے، یعنی ایک مرد کو سائیکولوجیکلی لگتا ہے کہ وہ عورت ہے اور اسی طرح ایک عورت کو سائیکولوجیکلی لگتا ہے کہ وہ ایک مرد ہے۔ اس کے بعد وہ نادرا آفس کے اندر اپلیکیشن دیتے ہیں اور اپنی جنس کو تبدیل کروا لیتے ہیں۔ دوستو، اس کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے اور یہ ذہنی بیماری اور کروموسومز کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے ہم جنس پرستی کو راہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے جسے سائیکولوجیکلی لگتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور وہ کاغذات میں اپنی جنس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا شمار خواتین کے اندر ہوگا۔ اس سے ہوگا کیا؟ جب وہ واش روم کرنے جائے گا تو وہ خواتین والے حصے کے اندر جائے گا، مسجد میں لیڈیز والے حصے میں جائے گا، اور حج کرنے بھی عورت کے کوٹے پہ جائے گا، اور آپ کے خاندان میں بھی وہ لیڈیز کے طور پر شمار ہوگا، اور اس سے معاشرتی بگاڑ ہوگا۔ دوستو، انڈیا جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہ ایک سیکولر ملک ہے، وہاں پر بھی یہ شرط ہے اگر کوئی اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ رکھا جائے۔ اسی طرح ویسٹرن کنٹریز میں اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو وہاں جینڈر چینج کے لیے 2 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے، مینز کہ کسی کی جینڈر کو اچھی طرح کنفرم کر کے پھر اس کی جینڈر چینج کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو، ندیم کشش خواجہ سرا جو کہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں خواجہ سرا کمیٹی کے ممبر ہیں اور یہ اس کمیٹی کے پچھلے 5 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ممبر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ بات بتائی کہ اس بل کے اندر خواجہ سرا شامل نہیں اور نہ ہی ان کے نام کو بدنام کیا جائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک یہ بھی انکشاف کیا بل پاس ہونے پر جو انٹرنیشنل فنڈنگ کی گئی اس فنڈنگ سے مرات کو حاصل کرنے کے لیے کالجز کے لڑکے جو گائز ہوتے ہیں انہوں نے خواتین
خواتین والے کپڑے پہنے اور اپنے چہرے پر لیزر ٹریٹمنٹ کروایا اور اپنے جسم کو خواتین کی طرح بنا کر ٹرانسجینڈر پروٹیکشن سینٹر میں گئے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور آئی ڈی کارڈ پر جینڈر کو چینج کر کے اپنے آپ کو خواجہ سرا لکھوایا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر کو چیک کر کے دیکھیں، اس سے ان کا نکاح نامہ اور بچوں کا اندراج بھی سامنے آ جائے گا۔ اور باقی انکشافات آپ سوشل میڈیا پیجز پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں پاس ہوا اور اس پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وفاقی شرعی عدالت میں اس پر پٹیشن دائر کی گئی۔ یہ بل وزارت انسانی حقوق نے ٹیبل کیا تھا، تو وفاقی شرعی عدالت نے وزارت انسانی حقوق سے پوچھا کیا آپ نے اس بل کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کی، جس پر جواب ہاں کے اندر ملا۔ اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کے بارے میں سوال کیا، جس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے صاف صاف کہہ دیا اس ایکٹ پر ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اور دوستو، وفاقی شرعی عدالت میں خواجہ سرا اس کیس کے فریق ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ایکٹ ہمارے حقوق کے لیے بالکل بھی نہیں۔ دوستو، سینیٹر اشفاق احمد خان نے اس ایکٹ پر ترمیم دی ہے۔ ان کے مطابق اس لاء پر امینڈمنٹس کر دی جائیں جس سے یہ محفوظ ہو جائے۔ وہ امینڈمنٹس کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص نادرا کے اندر اپنی جینڈر کو چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ کو تشکیل کیا جائے اور اس کے بعد اس کی جنس میں تبدیلی کی جائے، اور پاکستان کے اندر ہارمون اور سرجری کے ساتھ جو جینڈر کو چینج کیا جاتا ہے اسے بند کیا جائے۔ دوستو، ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ ہم جنس پرستی اور اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو حقوق فراہم کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ تو آپ سب سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اس ایکٹ کے خلاف تمام مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کریں تاکہ اس میں امینڈمنٹس ہونے کے بعد اس ایکٹ سے صرف خواجہ سرا ہی اپنا حقوق حاصل کر سکیں اور ہم جنس پرستوں کو اس ایکٹ سے کسی بھی طرح کی مدد نہ ملے۔ اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اصل حقائق کا پتہ چل سکے۔